حضرت سیدنا بہاء الحق زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اللہ کے زندہ ولیوں میں ایک ولی ہیں، بہت ہی باکرامت اور بہت بڑے ولی کامل بزرگ گزرے ہیں۔ آپ کے خانقاہ میں لنگر پکانے والی ایک خاتون تھی، عرصے سے کھانا پکا رہی تھی، شادی ہوئے بھی زمانہ گزر گیا مگر کوئی اولاد نہ تھی۔ ایک دن حضرت سیدنا سرکار بہاء الحق زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کرنے لگی حضور والا لا ولد ہوں، دعا فرما دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی صاحب اولاد بنا دے۔ سب کچھ گھر میں ہے، سب کچھ ہے، بس صرف ایک اولاد کی کمی ہے جس کی وجہ سے گھر کا ماحول بے نور نظر آتا ہے۔ لہذا مجھے امید قوی ہے کہ اگر آپ رب کی بارگاہ میں دعا فرما دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ میری گود بھر دے گا، مجھے صاحب اولاد بنا دے گا۔ چنانچہ حضرت سیدنا بہاء الحق زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آنکھوں کو بند کیا اور لوح محفوظ کا مطالعہ کر لیا۔ سبحان اللہ، کسی نے کیا خوب کہا ہے، الٹے ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ لوح محفوظ کا نظارہ کیا، کچھ دیر کے بعد آنکھوں کو کھولا اور فرمایا اے خاتون تیری قسمت میں کوئی اولاد ہی نہیں ہے، تیری قسمت میں کوئی اولاد ہی نہیں ہے۔ اب وہ پہلے ہی مایوس تھی اور مایوس ہو کر غمزدہ ہو کر وہاں سے چلی روتے ہوئے اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ راستے میں کچھ بچے کھیل رہے تھے، انہی بچوں میں ایک بچہ شاہ رکن علی جو حضرت بہاء الحق زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہیں وہ بھی کھیل رہے تھے۔ بچپنے کا زمانہ مگر دل نور الہی سے معمور تھا۔ جب اس خاتون کو روتا ہوا دیکھا تو پوچھا مائی کیوں رو رہی ہو، کس بات نے تمہیں رلا دیا، کیا وجہ ہے، کیوں رو رہی ہو؟ اس خاتون نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ تمہارے دادا جان کے پاس گئی تھی دعا کرانے کے لیے کہ وہ دعا کر دیں اللہ مجھے صاحب اولاد بنا دے۔ کافر کہا آپ کے دادا نے کہا ہے کہ تیری قسمت میں کوئی اولاد ہی نہیں۔ تو حضرت سیدنا شاہ رکن علی نے فرمایا کہ مائی تجھے مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آیا، تجھے مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آیا، مانگنے کا طریقہ تجھے میں بتا دیتا ہوں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم مزاروں پر جاتے ہیں ہمیں کچھ فائدہ نہیں ہوتا، کچھ ملتا نہیں، کچھ ملتا ہی نہیں ہے، اولیاء اللہ سے ہمیں کچھ ملتا ہی نہیں، ملے گا کہاں سے؟ مانگنے کا طریقہ ہوتا ہے، ڈھنگ سے مانگا جائے تو سب کچھ اولیاء اللہ دیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے انہیں وہ پاور عطا کیا ہوا۔ مثال لے لیں آپ، اگر آپ والد سے اپنے باپ سے کوئی بچہ کوئی چیز مانگے کہ مجھے یہ چاہیے یا پیسہ چاہیے تو باپ اتنی آسانی سے اسے نہیں دے دیتا۔ اگر تم باپ کے سامنے عجز و انکساری کے ساتھ گڑ گڑا کر خلوص و محبت سے جب اس سے مانگو گے تو یقیناً وہ تمہیں دے گا، اور اگر تم ایسے ہی اکڑ سے مانگو گے تو ملنا نہیں ہے، اوپری دل سے مانگو گے تو بھی ملنا نہیں ہے۔ تو اولیاء اللہ کی بارگاہ میں اگر تمہیں کچھ لینا ہے تو عجز و انکساری کے ساتھ ان کی بارگاہ میں حاضری دو اور اپنے آپ کو اتنا کمتر سمجھ کر ان کی بارگاہ میں عرض کرو کہ وہ آپ کو فوراً عطا فرما دے۔ عجز و انکساری بہت ضروری ہے، ادب و احترام بہت ضروری ہے۔ بہرحال تمہارے دادا نے کہا ہے کہ تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے، تو شاہ رکن علی نے فرمایا تجھے میں طریقہ بتا دیتا ہوں۔ کہا جاؤ پھر سے دادا جان کی بارگاہ میں اور پھر سے یہی سوال کرو، اور جب وہ کہیں کہ تیری قسمت میں کوئی اولاد ہی نہیں ہے تو جا کر کہہ دینا کہ اگر قسمت میں اولاد ہوتی تو آپ کے پاس کیوں آتی، قسمت میں ہوتی تو آپ کے پاس کیوں آتی، قسمت میں نہیں ہے اس لیے تو آپ کے پاس آئی۔ بہرحال وہ خاتون کے اندھیری زندگی میں ایک روشنی سی محسوس ہوئی، جلتی ہوئی، فوراً دوڑتی ہوئی جو ہے وہ پھر پہنچی حضرت سیدنا سرکار بہاء الحق زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ اور کہنے لگی حضور والا دعا فرما دیں کہ اللہ مجھے صاحب اولاد بنا دے۔ آپ نے فرمایا خاتون میں نے تو تجھے ابھی کہا تھا نا تیری قسمت میں کوئی اولاد نہیں۔ تو فوراً اس عورت نے کہا کہ قسمت میں اولاد ہوتی تو آپ کے پاس کیوں آتی، قسمت میں نہیں ہے اس لیے آپ کے پاس آئی۔ حضرت بہاء الحق زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے مسکرایا، کہا یہ تیرا جواب تو نہیں ہو سکتا، یہ تیرا جواب تو نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ عمر ابھی بڑی چھوٹی ہے اور باتیں بڑی بڑی کر رہا ہے۔ حضرت شاہ رکن کی عمر تقریباً 9 سال تھی، اس عمر میں آپ اس کو یہ سبق سکھا رہے ہیں عورت کو۔ وہی حضرت سیدنا سرکار بہاء الحق زکریا ملتانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ عمر ابھی چھوٹی ہے، باتیں بڑی بڑی کرتا ہے، اللہ کا ولی جذب کے عالم میں آتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے جہاں میں نے تجھے 1 بیٹا دیا، 2 دیے، 3 دیے، 4 دیے، 5 دیے، 6 دیے، جہاں میں نے تجھے 7 بیٹے دیے۔ اللہ کا مقدس ولی کہتا چلا جا رہا ہے
اور اس لاولد عورت کی قسمت میں اولادوں کی لائن لکھی چلی جا رہی ہے، قسمت میں اولاد لکھی چلی جا رہی ہے۔ اچھا، اس عورت کی راسخ الاعتقادی تو دیکھو کہ اسے جب بیٹا لینا ہوا تو خانہ کعبہ نہیں گئی، اسے جب بیٹا لینا ہوا تو مسجد نبوی کا رخ نہیں کیا، اسے جب بیٹا لینا ہوا تو اولیاء اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اور اولیاء اللہ نے بھی یہ کہہ کر اسے نہیں بھگا دیا کہ ہم خود ہی محتاج ہیں، تجھے کیا دیں، نہیں، بلکہ دیا، اور اتنا دیا کہ اس کا گھر بھر گیا۔ اللہ کا قانون ہے کہ اولیاء اللہ کی زبان کو رد نہیں فرماتا، چنانچہ آپ نے جیسے ہی فرمایا تھا یکے بعد دیگرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی دعا قبول ہوئی، اور اس خاتون کے گھر میں یکے بعد دیگرے 7 بیٹے پیدا ہوئے، 7 بیٹے پیدا ہوئے۔ تو اولیاء اللہ